صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تیرا دل بھی چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو آباد رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو آباد رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، زندہ ہے ورنہ تو زندہ ہے ورنہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. شیخ ساتھی نے کہا بالغ الغلا بے کمال ہی، بالغ الغلا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، حاصلت جمیع اتصال ہی، صلو علیہ وآلہ. اللہ رب العزت کی حمد و سلام اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامع حضرات، آج کی یہ بزم میرے چچا جان میں شوکت علی کے سارے ثواب کے لیے نکات حاصل ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ اور ان کے آقا علیہ السلام کی پہچان نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور اس انسان کی اندر خالق کائنات میں دو طرح کی چیزوں کو رکھا ہے. ایک انسان کا ظاہری وجود ہے، جسم ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کی اپنی ضروریات ہیں. ایک اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ روحانیت کا معاملہ ہے، اس کی اپنی ضروریات ہے. جسم کی ضرورت کیا ہے؟ جسم کو کھانا چاہیے، جسم کو پینے کے لیے پانی چاہیے، جسم کو سانس لینے کے لیے فضا چاہیے. اسی طرح اللہ رب العزت نے بندے کے اندر روحانیت کو رکھا. روحانیت میں جب ہم غور کرتے ہیں نا تو تین طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو نفس کہا گیا، جس کے متعلقہ میں نے قرآن پاک کے مختلف حصوں سے قرآن پاک تلاوت کیا ہے. نفس، دوسرے کو قلب کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ انسان کی روح ہے. اور جب ہم صوفیاتی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اس میں ہمیں روح کی قسمیں بھی دکھائی دیتی ہیں، اس میں ہمیں قلب کی قسمیں بھی دکھائی دیتی ہیں، اور اس میں ہمیں نفس کی قسمیں بھی دکھائی دیتی ہیں. روح کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا مفصل لکھا کہ روح کے درجات ہوتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ جو اس کی روح ہے اس کا لباس سفید ہوتا ہے. پھر جب دنیا کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے اس کی روح کا لباس سیاہ ہو جاتا ہے، گدلا ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا درجہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کا لکھا وہ روح القدسی ہے. روح القدسی وہ مقام ہے کہ جس مقام پر بندہ بغیر حجاب کے اپنے رب کو دیکھے. اور دنیا کے اندر یہ مقام صرف امام علیہ السلام کو حاصل کہ آپ نے بغیر حجاب کے اپنے رب کا دیدار کیا. اسی طرح جو قلب ہے، قلب کی اقسام ہے. کہیں قلب منیب کا ذکر ہے، کہیں قلب سلیم کا ذکر ہے، اور آخری جو درجہ ہے وہ قلب کا وہ قلب شہید ہے. قلب شہید کیا ہے؟ یہ وہ قلب ہے جو دیکھنے والا قلب ہے. حضرت جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جب میں نے معراج
شب آپ کی سینہ مبارک کو چاک کیا، اس میں سے میں نے آپ کے قلب اطہر کو باہر نکالا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر دو آنکھیں۔ یہ کہتے ہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر میں دو آنکھیں ہیں، اور وہ نشان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نشان لگے ہوئے ہیں، بلکہ حضرت جبریل کہتے ہیں تبصران یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھنے والی آنکھیں۔ اسی وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہودیوں کا ایک وفد آیا، انہوں نے آ کر پوچھا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو آپ یہ بتائیں اللہ کے آخری نبی کی نیند کیسی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روح یہود، میری نیند کا یہ عالم ہے کہ جب میں سر کی آنکھوں سے سوتا ہوں تو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ باتیں لمبی ہو جائیں گی اور طرف گئے، تو اسی طرح قلب کی قسمیں صوفیاء نے تو 6 تک جو وہ بیان کی، لیکن قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں جو ذکر ہوا وہ 3 طرح کے جو نفس ہیں، نفوس ہیں، ان کا ذکر ہوا۔ پہلا نفس جس کو قرآن نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک جو نفس ہے وہ تو انسان کو گناہوں کا بھی حکم دیتا ہے، انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، بار بار وہ انسان سے کہتا ہے گناہ کر، اور یہ نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جس نے انسان کو بالکل دین سے غافل کر رکھا ہے۔ دینداری بندے کے دل میں آتی نہیں ہے، بندہ دنیا کا ہی وہ رہ جاتا ہے، اسے نیکی اور بدی میں فرق میں بھول جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ اس کے خلاف کام کرتا ہے، ابتدا خود سے کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ خود کرنا پڑتا ہے، مسجد کی طرف خود چلنا پڑتا ہے، جب بندہ چلتا ہے تو پھر اللہ کی مدد سامنے آ جاتی ہے۔ جب یہ نفس اس کے خلاف بندہ مسلسل کام کرتا ہے تو پھر یہ نفس لوامہ کے اندر بدل جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا بناؤ اس کو بھی نفس لوامہ۔ اللہ رب العزت اس نفس لوامہ کو کیسا اٹھاتا ہے؟ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ ملامت کرنے والا نفس ہے، یہ بندے کو ملامت کرتا ہے، یہ گناہوں سے روکنے میں کامیاب تو نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ اس نے بندے کو گناہ سے روک دیا، لیکن جب بندہ گناہ کر لیتا ہے پھر یہ بندے کو کوستا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا، پھر وہ اپنے گناہ پر نادم ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے رسول ہوئے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں شیطان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اب شیطان سے کیا پوچھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے شیطان تو یہ بتا تیرے نزدیک بندوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ شیطان کہتا ہے موسیٰ کے لیے میرے نزدیک بندوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کہا کون کون سی؟ کہا پہلی قسم کے بندے وہ ہیں کہ جن کی نکیل میرے آتے ہیں، میں جدھر چاہتا ہوں ان کو لے جاتا ہوں۔ نکیل جو ہے ناک جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اور وہ کے اندر بہت بڑا جانور ہوتا ہے، اونٹ، ہم تو دیکھ کے اسے گھبرا جاتے ہیں، لیکن اس کے ناک میں جب نکیل ڈال دیتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بچی بھی اس کو لے کر گھومتی پھرتی ہے، اسے پرواہ نہیں۔ یہاں ہمارے ہاں جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو نک ڈالتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب کوئی فکر نہیں، اب یہ قابو میں آ جائے گا۔ تو شیطان کہتا ہے پہلی قسم بندوں کی وہ ہے جس کی نکیل میرے ہاتھ میں ہے، میں جدھر کہتا ہوں وہ گناہ کو روک جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی قسم کے بندے وہ ہیں جو نفس امارہ والے ہیں، کہ جو ہر وقت گناہوں کی طرف رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے شیطان یہ بتا دوسری قسم کے بندے کون سے؟ کہا دوسری قسم کے بندے وہ ہیں جن پر میرا بات نہیں چلتا، میں ان کے بارے میں کبھی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ اللہ کے انبیاء ہیں یا اللہ کے اولیاء ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو
نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچا دیا ہے، اس لیے میں کوئی کوشش ہی نہیں کرتا۔ کہا تیسری قسم کے بندے، کہا تیسری قسم کے بندے وہ ہیں کہ جنہوں نے میری ناک میں دام کاٹا، جن کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حیرت کا اظہار کیا، کہا ہے شیطان کون سے بندے ہیں کہ جن سے تو بھی پریشان ہے؟ تو شیطان کہتا ہے یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ میں سارا دن ان کے ساتھ رہتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، اس طرف دیکھو، اس طرف دیکھو، بالآخر میں گناہ کروانے کے کامیاب ہو جاتا ہوں۔ میرے کہنے پر وہ گناہ کر لیتے ہیں، جب وہ گناہ کرتے ہیں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ جب میں پیچھے ہٹتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ وہ بندے ہیں کہ جن کا نفس ملامت کرنے والا ہے، جب بھی گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، انسان ہے نا، انسان کا وجود ہی اس طرح کا ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چوری اٹھوں سے سینہ توڑے، کہ بندہ اللہ رب العزت کی حدود کو توڑے اور پھر اس کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی نہ کرے، پھر اس کی بارگاہ کی طرف لوٹے بھی نہ۔ اللہ کو چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کی طرف آگے رجوع کرے، زندگی کی کسی بھی حصے میں۔ اس میں عمر کی قید نہیں ہے، تو چھوٹا بچہ تو اس کی زیادہ سنی جائے گی، تو اس کو بھی نہیں سنی جائے گی۔ بندہ جس بھی زندگی کے حصے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، میں اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ جب بندہ مزید کوشش کرتا ہے تو پھر وہ نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ کے اندر بدل جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس اللہ کی بارگاہ میں اس حالت کے اندر لوٹ کہ وہ رب تجھ سے راضی ہے، تجھ سے راضی ہے، تجھ سے راضی ہو جا۔ یہ وہ نفس ہے جو بندے کو گناہوں کا حکم نہیں دیتا، یہ وہ نفس ہے جو بندے کو گناہ کی طرف جانے نہیں دیتا، بلکہ بندے کی نیکیوں پر مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہی نہیں ہے کہ گناہ کا، پھر انسان ہمیشہ نیکیوں پر جو ہے وہ کاربند رہتا ہے۔ تو یہ نام کتنا بڑا ہے، ہم تو سمجھتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان کی زندگی کو دیکھیں، جب یہ آیت اتری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دن بڑے تعجب اور حیرت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت کلام ہے، کتنا خوبصورت کلام ہے کہ جب اللہ کے فرشتے بندے کی روح کو نکالیں اور اس سے کہیں اے مطمئن روح اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہو کہ وہ رب تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہو جا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ بات مجھے بڑی پسند ہے، کہا بھائی یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے تو بڑا مزہ آیا یہ سن کر کہ فرشتے بندے سے اس انداز میں مخاطب ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پھر تم بھی خوش ہو جو جب تمہاری روح کو فرشتے قبض کریں گے تو تم سے بھی اسی انداز میں گفتگو کریں گے، تم سے بھی کہیں گے کہ اے مطمئن روح اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہو جا کہ وہ رب تجھ سے راضی ہے، تو تجھ سے راضی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مجاہدہ کرنا کیسے، اس سمت میں چلنا کیسے؟ یہ تو اس کی اقسام ہوگی نا۔ میں سمجھتا ہوں دو تین کام ہے جو ابتدا میں کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام توبہ، بندہ توبہ کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگ لے۔ ہم تو مائل مائل ہیں، کوئی سائل بھی نہیں، راہ دکھائیں کسی کوئی راہ ہوئے منظر ہی نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو بندے کی توبہ اس قدر پسند ہے نا، اس قدر پسند ہے۔ آپ نے مثال دی، آپ نے کہا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ جو صحرا میں موجود ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہے، اس اونٹ کے اوپر اس کا کھانے کا بھی سامان ہے، اس کا پینے کا بھی سامان ہے۔ وہ بندہ ایک جگہ پر بیٹھا اور اس کو اونگ آ گئی، وہ سو گیا۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ گم ہو گیا، اب بڑا پریشان ہے۔ ظاہر صحرا کے اندر گرمی بھی ہے، رستہ بھی سنائی نہیں دیتا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں۔
وہ سمجھ گیا کہ وہ موت ہی ہے، تیرا ادھر ادھر دیکھا ہے لیکن اس کو اونٹ نہیں ملا، موت کے انتظار میں وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بیٹھتا ہے وہ پھر نہیں تھا، اب جب سویا اٹھتا ہے تو وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس اونٹ کو دیکھ کر اتنا راضی ہوا، اتنا خوش ہوا کہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا یا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن اتنا خوشی کا عالم ہے وہ کہنے لگا میں تیرا رب تو میرا رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر خوشی اس بندے کو ہوئی اونٹ کے ملنے پر، میرے مالک کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ ابتدا توبہ سے ہے کہ بندہ توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جب کوئی کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ دوسرا جو کرنے کا کام ہے، ہم یہ اسلام ربانیت کا درس نہیں دیتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا تم نے مجاہدہ کرنا ہے، ریاضت کرنی ہے تو دنیا کو چھوڑ دو اور جنگلوں میں جا بیٹھو۔ اسلام نے ربانیت کا درس نہیں دیا، اسلام تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی دعوت ہے۔ ایک بڑا نوجوان تندرست جسم والا شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرا، صحابہ بیٹھے ہوئے، کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بندہ اگر اللہ کی راہ میں ہوتا نا، اس کی مراد تھی کہ جہاد کے لیے جاتا تو کیا ہی اچھی بات تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اگر یہ بندہ اس لیے نکلا ہے کہ اس کے حلال کمائے اور اپنے چھوٹے بچوں کا اور بیوی کا پیٹ بھر سکے تو یہ اللہ کی راہ میں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اگر یہ بندہ اس لیے نکلا ہے تاکہ اس کے حلال کمائے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھانا کھلا سکے تو یہ رشتے تو یہ اللہ کی راہ میں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اگر یہ بندہ اس لیے نکلا ہے تاکہ رزق حلال کمائے اور خود کو سوال سے بچا سکے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو دنیا کے تقاضے ہیں اگر وہ ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق پورے کرتے ہیں تو دنیا کے تقاضے پورے کرنا بھی عبادت ہے۔ میں یہ کہوں کہ اسلام ربانیت کا درس بھی دیتا تصوف کے سب سے بڑے امام حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کشف الوجود کے اندر فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں تصوف یہ نہیں ہے کہ بندہ دل کے اندر دنیا کو بسا کر جنگلوں میں جا بیٹھے، تصوف یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر رہے اور دنیا کی محبت کو دل میں داخل نہ ہو۔ صوفی اس کی مثال پانی اور کشتی سے دیتے ہیں کہ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، کشتی کے تیرنے کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن جب تک کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے وہ تیرتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی پانی کشتی میں داخل ہو جاتا ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے لیکن جیسے ہی دنیا کی محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے تو بندہ جو ہے وہ کافی۔ میں یہ سکھا رہا ہوں کہ بندے کے لیے دوسرا کام رزق حلال ہے، کہ جب بندہ رزق حلال کماتا ہے پھر اس کا نفس امارہ سے نفس دوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف جاتا ہے۔ اقبال کہا ہے طائر ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پکار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ بیت اللہ کو تھامے ہوئے رو رہا ہے، اللہم ربی کی صدائیں پڑھ رہا ہے، لیکن اسے کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ بندہ بیت اللہ میں ہے، غلاف کعبہ کو تھاما ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، روتا بھی ہے پکارتا بھی ہے، پھر بھی اس کی دعا کو پورا نہیں کیا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس نے پہنا ہے وہ حرام کا ہے، جو اس نے کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو اس نے پیا ہے وہ حرام کا ہے۔ جب بندے کا جسم رزق حرام بن جاتا ہے پھر کعبہ میں بھی ہو تو اس کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہ کعبہ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں جب تک کی نگاہ پڑتی ہے بندے کے دل سے جو بھی دعا نکلتی ہے تو اس کو قبول فرماتا ہے۔
وہ عنف جس کے بارے میں آقا اسلام نے فرمایا کہ خشیت الہی کی وجہ سے ایک مکھی کے ساتھ اتنا عنف بھی نکل آئے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہی کافی ہے. لیکن یہاں ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. وجہ صرف ایک ہے کہ اس کا رزق بھتیجا ہے. آپ کی بات درج کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا. تیسری چیز جو اس میدان میں آگے آنے کے لیے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ اپنی ذات کی نفی ہے، اپنی میں کو ختم کرنا ہے. رانجا رانجا کرتی میں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا مینو آپ کو بھیڑنا کرے کوئی. اپنی ذات کو منفی کریں گے تو اللہ کی ذات کا بن جائیں گے. اسلام آباد میں نے ایک پروگرام کرایا، وہاں ایک درویش آئے، انہوں نے ایک واقعہ سنا، میں نے کئی جگہ پر وہ سنایا. وہ درویش کہتے ہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، سوسائٹی کا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ بڑے سنگیت کے زمانے کی بات ہے، بچوں نے فٹ بال کا میچ رکھا. انہوں نے ایک انگریز آفیسر کو بلا لیا، ساتھ ایک اللہ کے درویش کو بھی بلا لیا. وہ دونوں آ گئے. پھر بعد میں جو انعامات کا سلسلہ ہوگا، کوئی کی سرٹیفکیٹ دی جائیں گے، اس کو فیصلہ ہوگا. اب دونوں بیٹھ کے انگریز جو ہے وہ ساتھ والے بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ پیور مزاج کا ہے. تو بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بچے میچ کھیل رہے ہیں. بابا جی نے آنکھیں جھکائی، گردن نیچے ہے، آنکھیں باندھ ہے. انگریز چھیڑنے کے لیے کہتا ہے بابا جی میچ دیکھو، میچ دیکھو. بعد میں تبصرہ نہیں کرنا کہ کس نے اچھی شاٹ لگائی، کس نے کیسا کھیلا. وہ بابا جی کہنے لگے میں میچ دیکھ رہا ہوں. سر جھکایا ہوا، آنکھیں بند ہیں، کہا میں میچ دیکھ رہا ہوں. وہ کہنے لگا انگریز کیا دیکھ رہے؟ کہا میں نا فٹ بال سے باتیں کر، فٹ بال سے باتیں کر. اب وہ انگریز کی دلچسپی اور بڑھ گئی، کہنے لگا اچھا کیا باتیں کر؟ کہا میں نے فٹ بال سے پوچھا ہے کہ جس کے قدموں کی طرف تو جاتا ہے قدم بوسی کرنے کے لیے، وہ کتنے شاٹ لگا دیتا ہے، کک لگا دیتا ہے. ادھر جاتا ہے یہ کک لگاتا ہے، ادھر جاتا ہے وہ کک لگا دیتا ہے. اچھا تو فٹ بال کیا کہتا ہے؟ تو کہنے لگے بابا جی کہ فٹ بال یہ کہتا ہے میرے اندر جب تک یہ بھوک اندر رہے گی تب تک یہی معاملہ ہے. جب تک میں کی بھوک بندے کے اندر موجود ہے، دنیا اسے ٹھوکریں مارتی رہے گی. جب وہ اس میں کی بھوک کو نکال دیتا ہے، پھر اندر عزت اس نفس و نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کے اندر. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت میں فَادْخُلُوا فِي عِبَادِي، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ بڑی میدان محشر کے اندر اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے، اے میرے بندے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، جنت کے اندر چلا جا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.